خواب کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یقیناً ہر بندہ خواب دیکھتا ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد ہر بندے کی جستجو ہوتی ہے کہ مجھے اب اس کی تعبیر پتہ چلے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ یا دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی دوست احباب ملاقات کرتے ہیں یا ٹیلی فونک خواب کے بارے میں تعبیر پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، خواب، سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ خواب چاہے اچھی دیکھیں چاہے بری دیکھیں، خواب کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے، بالکل کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ ہاں، اگر شیئر کرنی ہے تو پھر کسی عالم دین کے ساتھ، کسی مفتی صاحب کے ساتھ خواب کو شیئر کریں، اور جو خواب سننے والا ہے، تعبیر بتانے والا، اس کو بھی چاہیے کہ خواب کی اچھی تعبیر دے، کیونکہ جیسی تعبیر بتائی جائے خواب اسی طرح پھر چل پڑتی ہے۔ تو خواب، یاد رکھیں اس بات کو کہ خواب کے 3 حصے ہیں، یعنی خواب ابتداً رات آئی، درمیانی رات آئی یا اختتام رات آئی، یہ 3 حصے ہیں خواب کے۔ اگر تو خواب ابتداً رات آئے تو یہ روزمرہ کی جو ہماری روٹین ہے، جو کام ہم کرتے ہیں، تو وہ کام سوچتے سوچتے انسان سو جاتا ہے، اور سوتے ہی وہ خواب آتی ہے انسان کو، جو کچھ دن بھر اس نے کیا ہوتا ہے وہی خواب میں دیکھتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ جو درمیانی رات میں خواب آتی ہے تو وہ خواب شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے دل و دماغ میں اس بات کو ڈالتا ہے، تو اس کی بھی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہوتی۔ ہاں، جو اختتام رات میں خواب ہوتی ہے، یعنی بالکل رات گزر چکی ہو اور صبح کا ٹائم آ رہا ہو، تو اس وقت جو اختتامی رات میں خواب ہے وہ حقیقتاً خواب ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو الہام بھی فرماتا ہے، تو وہ حقیقت میں وہ خواب ہوتی ہے جو معنی خیز خواب ہوتی ہے۔ تو وہ اس وقت چاہے اچھی دیکھیں یا بری کوئی چیز دیکھیں، تو بس وہ خواب دیکھ کے تو اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اگر اچھی دیکھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور بری اگر کوئی چیز دیکھ لی ہے تب بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، اور توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والی ذات ہے۔